اتنا بڑا عقل رکھنے والا، شاندار عربی بولنے والا، شاندار خطاب کرنے والا، اس نے ہمیشہ اپنی عقل کو نبی کے عقل کے مقابل استعمال کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا کے سب سے بڑے کافروں میں اس کا شمار ہوا۔ جس طریقے سے سارے مومنین میں صدیق اکبر کا جواب نہیں، ایسے تمام کافرین میں ابو جہل کا جواب نہیں۔ اگر صدیق اکبر افضلیت میں انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ شان رکھتے ہیں تو ابو جہل کفر میں سب سے بڑی شان رکھتا ہے۔ جب جنگ بدر میں اس کو جب مارا جا رہا تھا تب بھی اس کی یہ تمنا تھی کہ جب اس کی گردن کاٹی جا رہی تھی تو کہہ رہا تھا کہ میری گردن ذرا سا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے۔ وہاں بھی اس سرداری کا بھوت نہیں اتر رہا تھا۔ تو ہمیشہ اس نے نبی کی عقل کے مقابل اپنی عقل کو استعمال کیا، اور اتنی عقل رکھتے ہوئے بھی اس کو ابو جہل کا خطاب ملا، جاہلوں کا باپ کہلایا گیا، جہالت کا مجسمہ کہلایا گیا۔ لیکن ذرا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچیے تو دیکھیے کہ سرکار معراج سے تشریف لائے تو ابھی حضرت صدیق اکبر کو خبر نہیں ملی تھی کہ آپ معراج سے تشریف لے آئے ہیں۔ ابو جہل نے سوچا کہ موقع بہت اچھا ہے، ابھی جا کر کے صدیق اکبر کو یعنی ابو بکر کو ورغلاتے ہیں۔ جا کے پہنچا اور جا کے کہا کہ ابو بکر ذرا یہ بتاؤ، اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمان پر گیا اور واپس بھی آ گیا، کیا آپ اس کی بات کو مانیں گے؟ کہا کہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ پھر کہا ذرا سوچ لو، اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمان پر گیا اور واپس آ گیا، کیا آپ اس کی بات کو مانیں گے؟ بولے نہیں مان سکتے۔ 3 بار اقرار کرایا اس نے، اور 3 بار اقرار کرانے کے بعد جب اس نے کہا کہ وہی جسے تم اپنا ہمدم کہتے ہو، جسے تم اپنا نبی کہتے ہو، جسے تم اپنا پیشوا کہتے ہو، جسے اپنا رہبر کہتے ہو، آج اسی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں راتوں رات آسمان پر گیا اور واپس آ گیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی عقل کو طاق میں رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابو جہل سن لے، دنیا کا کوئی اگر انسان کہتا میں ماننے کو تیار نہیں تھا، اگر وہ کہتے ہیں تو سچ ہے۔ یہ بہت بڑے جگر کی بات ہوتی ہے کہ ایک انسان 3 مرتبہ جس کا اقرار کر لے اور پھر اپنے اقرار سے پلٹنا، تو یہ ایک نفس کشی بھی ہے اور نبی سے محبت بھی ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کو نبی کی عقل کے آگے خم کر دیا تو وہ افضل البشر کہلائے۔ تو عقل کامل سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور عقل کامل صرف نبی کی عقل ہے۔ تو نبی کی عقل کے پیچھے چلنے ہی سے انسان کامیاب ہوتا ہے، نبی کی عقل کو چھوڑ کر کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے سارے اسباب موجود ہو گئے ہیں، دنیا میں ڈھیر سارے اسباب موجود ہو گئے ہیں، ہر چیز کا لوگ سبب جان چکے ہیں اور بے شمار ایجادات بھی کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ابھی 2 سال پہلے سائنسدان ایک میٹنگ کر رہے تھے کہ ذرا یہ پتہ لگائیں اس دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں۔ ابھی ان کی عقل یہاں تک نہیں پہنچی کہ کوئی بنانے والا ہے کہ نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کو اپنی سائنس کی قوت کو منوا رہے ہیں اور اسی کو اصل قرار دے رہے ہیں، اور دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اگر وہ سائنس کی نظر میں صحیح ہے تب تو تسلیم کیا جائے گا، سائنس نظر میں صحیح نہیں ہے تو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ پوری دنیا میں یہی تعلیم دی جا رہی ہے، اسی نظریے کو پھیلایا جا رہا ہے کہ پہلے ہم سائنس سے پرکھیں گے، اگر سائنس کی کسوٹی پر وہ چیز صحیح ثابت ہوتی ہے تب تو اس کو ہم صحیح مانیں گے، ورنہ صحیح نہیں مان سکتے ہیں۔ تو اپنے اوپر اتنا بھروسہ کرنے والے آج وہ یہی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ایک چھوٹے سے مسلمان کے بچے سے پوچھ لیجئے کہ اس دنیا کا بنانے والا کون ہے، زبان پر اللہ کا نام اس کے آئے گا۔ پوچھ لیجئے اس کو کس نے پیدا کیا، کہہ دے گا خدا نے پیدا کیا۔ آخر اس کی سمجھ میں کیسے آ گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو سمجھا ہے وہ اپنی عقل سے نہیں سمجھا ہے، اس نے سمجھا ہے نبی کی عقل سے سمجھا ہے، اور جب نبی کی عقل سے سمجھا جاتا ہے تو بچہ بھی بڑے بڑے عقل والوں کو فیل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے 2 ذریعے بنائے اپنی معرفت کے۔ تو اب انسان
نبی کو سب کچھ سمجھ لے اور خدا کی معرفت ہو جائے گی. اور سب سے بڑی پہچان کرانے والا اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہے ساری دنیا نظر ہٹا کر کے. لیکن لوگ اب اتنے درجے کا ایمان نہیں رکھتے, اپنی اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہیں. تو اللہ نے وہ بھی ایک ذریعہ دے دیا ہے. ٹھیک ہے, عقل سمجھنا چاہتے ہو تو عقل سے بھی سمجھو. تم میری ربوبیت سمجھنا, میرا رب ہونا سمجھنا چاہتے ہو, اپنے ماں باپ سے سمجھو. کیسے پرورش کی جاتی ہے, کیسے پالا جاتا ہے. تم رحمت کو سمجھنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کو دیکھ لو. تم میری قدرت کو سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو دیکھ لو. بتاؤ, ابھی تم جس حالت میں ہو, جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہیں اپنا بھی ہوش نہیں تھا. جہاں پڑے تھے وہیں پڑے تھے. صرف اتنا ہوش تھا کہ بھوک لگی تو رو دیے, کوئی خیال آیا تو ہنس دیے. باقی یہ پتہ نہیں کہ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں, ہمارا ہاتھ کہاں ہے, ہمارا جسم کہاں ہے, ہمارا بستر کیا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. صرف ایک ہی چیز یاد ہے کہ بھوک لگی تو رو دینا ہے, اور کچھ یاد نہیں ہے اس کے علاوہ. آخر اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں رحم پیدا کیا, ماں باپ کے دل میں شفقت پیدا کی. اس لیے کہ ہم مخلوق ہیں, اور مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب سے ترقی دیتا ہے, اسباب سے آگے بڑھاتا ہے. تو اس نے والدین کو ہماری تربیت کا ایک ذریعہ بنا دیا. اور جب ذریعہ بنایا تو ہم اپنے ماں باپ کے ذریعے سے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ حقیقی رب تو وہی ہے. ماں باپ یقیناً پرورش کرتے ہیں, ماں باپ یقیناً بچے کو پالتے ہیں, لیکن ماں باپ کا پالنا محدود ہے. جہاں تک ان کی طاقت ساتھ دیتی وہیں تک کام کر سکتے ہیں. ہر جگہ سب کا ان کی طاقت ساتھ نہیں دے پاتی ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں جب رات ہو جاتی ہے, ماں باپ بھی سو جاتے ہیں, بچہ بھی سو جاتا ہے, اب بتائیں اس کی حفاظت کون کر رہا ہے, اس کی پرورش کون کر رہا ہے؟ یہاں ماں باپ مجبور ہیں, نیند میں کوئی کسی کی حفاظت نہیں کرتا ہے, اب حفاظت کر رہا ہے خدا ہی کر رہا ہے. تو حقیقت میں خدا ہی پرورش کرتا ہے, لیکن ماں باپ کے ذریعے سے اللہ نے پرورش کی ہے تاکہ تم عقل کے ذریعے سے بھی سمجھو کہ اللہ پرورش کرنے والا ہے اور کس طرح پرورش کرتا ہے. تم اگر سمجھنا چاہو تو میں نظارہ تمہارے سامنے کر دیا ہے. دیکھو یہی باپ جب تمہاری پرورش کرتا ہے, اور پرورش کرنے کے بعد جب تم کو بڑا کرتا ہے, اور بڑا کرنے کے بعد جب یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس بچے کے ساتھ کیا نہیں کیا, بچپن میں اس کو پالا, بچپن میں پرورش کی, اس کے کھانے کا انتظام کیا, پہننے کا انتظام کیا, اوڑھنے کا انتظام کیا, سارے انتظامات کیے. اب وہی بچہ بڑے ہو کر کے جب باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو باپ غضب میں آ جاتا ہے, اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے. یاد کرو تم بچے تھے تو میں نے کیا کیا تھا, تم ننگے تھے تو میں نے کیا کیا تھا, تم بھوکے تھے تو میں نے کیا کیا تھا. اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے. ذرا سی نافرمانی کے پیچھے یہ غضبناک ہو جاتا ہے. اللہ یہی دکھانا چاہتا ہے کہ اے لوگو, تم نے اپنے بچے کی پرورش کی ہے, اور اس پرورش کرنے میں جو مشقت تم نے اٹھائی ہے, اور جب بچہ نافرمانی کرتا ہے تو تم غضبناک ہو جاتے ہو. اب بتاؤ اس رب نے جس نے حقیقت میں پرورش کی ہے, جب اس کی نافرمانی کرو گے کیا وہ غضبناک نہیں ہوگا؟ تو باپ اللہ کے حکومت کی نشانی اور ماں یہ رحمت کی نشانی. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ کب فرمایا؟ اس سے پہلے عبادت کا حکم دیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ, کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. عبادت کے بعد فوراً حسن سلوک کا حکم ہے. یہ درجہ دیا اللہ نے ماں باپ کا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ یہ اللہ کے رب ہونے کی نشانی ہے, اور ماں یہ اللہ کے رحمت کی نشانی ہے. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اور اللہ کی نشانیوں کی جو بھی تعظیم کرتا ہے وہی متقی کہلاتا ہے, وہی پرہیزگار کہلاتا ہے.
خود ارشاد فرمایا گیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ کہ جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے. تو تعظیم کرنا یہ دل کا تقویٰ ہوا کرتا ہے اور یہ ماں باپ اللہ کی نشانیاں ہوا کرتے ہیں. اب جو انسان ان نشانیوں کو نظر انداز کرتا ہے یقیناً بہت بڑے گھاٹے میں رہتا ہے, بہت بڑے خسارے میں رہتا ہے. ماں کی رحمت تو آپ دیکھیے کہ کیسا رحم اللہ نے ماں کے اندر ڈال دیا ہے. باپ کے اندر رحم کم ہے, ماں کے اندر رحم زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو ماں کی ضرورت زیادہ ہے, باپ کی ضرورت کم ہے. تو جیسی ضرورت تھی اللہ نے ویسا انتظام فرما دیا. ماں کو بچے کے ساتھ زیادہ رہنا پڑتا ہے.